نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم۔ میرے سامعین اور میرے سننے والے بھائیوں، آج عدل اور انصاف کی موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اور خصوصاً عدل پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عدل انسان کے لیے اور ان جانداروں کے لیے عدل کتنا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارک میں یہ فرما دیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، بلائی کا اور قربتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل کروں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم یہ انسانوں کے لیے، اور اس آیت کریمہ میں ہر قسم کی فضائل اللہ رب العالمین میں اس میں وحید کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح وعظ بیان کیا ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ عدل کرنا، انصاف کرنا یہ کتنی اچھی صفت ہے، اور جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں تو ان کو کیا صلہ مل جاتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جن اخلاق حسنہ پر عمل کیا جاتا اور وہ پسند کی جاتی، ان میں سے کوئی خلق یا خلق ایسا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم نہیں دیا ہو، اور کوئی بھی بد اخلاق ایسے نہیں ہے جس کی اس آیت میں مخالفت نہ ہو۔ یعنی اس آیات میں اچھے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور بد اخلاقی سے منع کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بلائی اور برائی کے سلسلے کے سب سے زیادہ جامع آیت ہی ہے، یعنی یہی آیت ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اوامر کے اعتبار سے عدل، احسان، اہل قرابت کے حقوق اور افاء عہد اور نواہی کے لحاظ سے فحشاء، منکر، بغی اور نقض عہد کا بیان نہایت خصوصیت کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیات میں اللہ رب العالمین نے ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ آپ عدل کرو، احسان کرو، اپنے رشتہ دار کے حقوق اور اپنے عہدوں اور وعدوں کو پورا کرو، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ فحشاء، منکر، بغی اور عقد کے توڑنے والے اور اسی طرح وہ صفات جو عدل، احسان، صلہ رحمی، افاء عہد کا اجتماع ہے، لیکن کوئی ایسی بات اس میں یہ نہیں بیان ہوا، لیکن جس طرح اچھی باتوں کا حکم دیا تھا تو اسی طرح ہر رذیلہ اور قبائح اور وہ ذمیمہ صفات جو ایک انسان کے لیے یہ اچھی نہیں لگتی ان کو بھی بیان کیا ہے۔ مثلاً فحشاء، منکر، بغی اور اسی طرح وعدے کا توڑنا، یہ بھی سب ان پر لکھا ہوا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھی، ان کی وضاحت کرنا، ان میں یہ صفات تلاش کرنا کہ انسان میں کون سی صفات موجود ہیں، آیا اس میں یہ خصائل اور صفات حمیدہ جو اچھی صفاتیں ہیں اگر ایک انسان میں یہ موجود ہو تو ان کے لیے اور ان کی ذات کے لیے اور مسلمان معاشرے کے لیے یہ کتنا اچھا ہے، اور وہ شخص جس میں یہ خصائل
خصائص اور خصائل رذیلہ اور قبائح ذمیمہ موجود ہوتی ہے معاشرے کے لیے کسی طرح کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور ہر وہ کام جس کو خدا ناپسند کرتا ہے اسے رذائل کہتے ہیں، اور ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ فضائل کہتے ہیں۔ یعنی اچھی اخلاق، اچھی کردار، اچھی کام وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، بری اخلاق، برے کام وہ بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اوامر کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نواہی یعنی وہ کام جس سے منع کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قبائل عرب کے پاس جائے۔ ایک سفر میں حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی دفعہ مختلف قبائل کا دورہ کرتے ہوئے شبیان ابن ثعلبہ کے قبیلہ کے پاس پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دی، پھر بھی ابن ثعلبہ کے خطیب مفروق نے عرض کیا کہ کس بات کی آپ دعوت دیتے ہو؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ کہا، تو پھر بعد اس نے کہا کہ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ پھر فرمایا کہ کیا قریشی بھائی تم نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی طرف دعوت دیتے ہو؟ بے شک وہ قوم حق سے دور جا پڑی جس نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اس کے سردار نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں، ہمارا قبیلہ اس پر غور کرے گا۔ یعنی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کافروں کو اللہ رب العالمین اور توحید کا دعوت دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں، وہ باتیں ان کے سامنے رکھی جو اللہ رب العالمین نے حرام کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، آپ احسان کرے، عدل کرے اور ایسا کام کرے جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اسی طرح یہ آیات خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبد العزیز کے دور حکومت سے، جب ان کی حکومت ایشیا و افریقہ سے بڑھ کر یورپ سے لے کر اسپین تک پہنچ گیا، اور جملہ اقوام مذاہب اسلامی دائرے کی حکومت میں بستی تھی، اس وقت ساری دنیا میں جمعہ کے دوسرے خطبہ بھی پڑھ جاتی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ بین الاقوامی آیات دستوری حکومت اور جملہ مذاہب اور اقوام کے حقوق کے لیے ضامن ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ آیات اس دور میں خطبے کے دوران پڑھی جاتی تھی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ یہ آیات خطبے میں یعنی بین الاقوامی طور پر یہ آیات دستوری حکومت میں یہ پہنچ گیا اور یہ پڑھی جاتی تھی۔ تفسیر میں بعض تفاسیر نے جن تین چیز ان آیات میں ذکر ہے، ان کے سبب ملک کی استقامت، اور جن تین جو موانع ہیں ان کے بعد اضطراب و پریشانی ہوتی ہے، اور چیزوں سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ عدل کا ثمرہ فتح اور نصرت ہے۔ یعنی جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں انصاف ہو، تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین فتح اور اپنی نصرت دیتے ہیں۔ احسان کا ثمرہ ثنا و صفت ہے۔ جو قوم احسان کرتا ہے تو اس قوم کے اندر وہ اللہ، یعنی اس میں یہ صفات، جس قوم میں احسان کا صفت پایا جاتا ہے تو خود بخود اس میں اللہ رب العالمین کی ثنا اور اللہ رب العالمین کی صفت بھی لازم آتی ہے۔ اسی طرح جس معاشر و جس قوم میں صلہ رحمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس قوم کے اندر انس اور الفت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس کا محبت، اس کا الفت، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تعلقات پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح فحشاء اور بے حیائی کا نتیجہ دین و دنیا کا فساد اور تباہی ہے۔ اسی طرح منکرات کا نتیجہ جس قوم میں فحاشی ہو، ان میں دین کا فساد آ جاتی ہے اور تباہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح منکر، جو کام اللہ نے منع کیا ہے اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جب جس معاشرہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دشمنوں کو آمادگی یہ ملتی ہے۔ یعنی جس قوم میں منکر سے منع نہیں ہوتی، اس قوم میں دشمن ان پر حملہ آور ہو جاتی ہے،
اور 6 نمبر جو ہے بغی، یعنی ظلم اور سرکشی کا حاصل ان چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ یعنی جن معاشرے میں ظلم ہو، جس میں سرکشی ہو، جس میں اللہ رب العالمین کے قانون اور حدود سے آگے جانا ہو، تو اس قوم میں محرومی ہو جاتی ہے۔ یعنی جن چیزوں کا یہ تمنا کرتے ہیں وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین خود عدل کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واللہ یقول الحق، اللہ رب العالمین حق کا بات کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز میں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، قول میں، فعل میں، اور جو چیز ہو اس میں، ان سب میں انصاف، سچائی اور حق گوئی یہ شامل ہوتی ہے اور یہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر چیز سچائی کے ترازو میں ٹیک اترے اور انصاف کی کسوٹی پر پوری اترے، افراد و تفرید اور کم بیشی ہرگز نہ ہو۔ یہ عدل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے ایک عدل بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حق فیصلہ کرتا ہے، حق بات کہتا ہے اور حق کام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین خود دوسری جگہ فرماتے ہیں واللہ یقضی بالحق، اللہ رب العالمین حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین خود حق بات کہتا ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات میں یعنی عدل موجود ہوتا ہے، اور عدل پہلے سے اللہ رب العالمین کے ذات میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری انسانوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر عدل پیدا کرو، عدل کا یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ عدل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اقوام اور ان بندگان اور اللہ رب العالمین کی مخلوق آگے چل جاتی ہے۔ اس طرح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یعنی انصاف ہر چیز میں یہ لازمی ہے۔ اسی طرح بچوں، عورتوں، یتیموں کے ساتھ عدل انصاف کرنے سے پوری گھرانے و خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، جب آپ کسی کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو فیصلہ کرو، صلح کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ عدل و انصاف حکومت اور سلطنت کی عمارت کا ستون ہے۔ یعنی جس قوم میں عدل انصاف ہوتے ہے تو اس کی سلطنت، ان کی حکومت وہ آباد ہو جاتی ہے اور اس کی حکومتیں وہ چل جاتی ہے۔ لیکن جس قوم کے اندر یہ صفت ختم ہو جاتی ہے تو اس قوموں کی حکومت بھی گر جاتی ہے۔ اگر حکومت میں انصاف نہیں تو ان کی عمارت بہت جلد منہدم ہو جاتی ہے۔ یعنی جس حکومت میں انصاف نہیں ہو جاتی، عدل نہیں ہوتی، تو ان کا عمارت بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اور جس قوم کے اندر اور حکومت کے اندر عدل ہوتی ہے اور انصاف ہوتی ہے تو اس کا عمارت اس ستونوں پر کھڑا ہو جاتے ہیں اور وہ روز بروز مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الملک یبقى مع الظلم ولا يبقى مع الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم، یعنی کفر کے ساتھ تو سلطنت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اسلام کی ہر قسم کی مذہبی عدالتی پیشوں کے لیے انصاف کو لازمی اور ضروری قرار دیا، بغیر اس کے مظلوم کی دادرسی ممکن رہی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور آگے جا کر فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب آپ کسی کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگر یہ فیصلہ دوست، دشمن، موافق، مخالف سب کے لیے یکساں عدل و انصاف ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہودیوں و مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھی طرح اور عدل و انصاف کی طرح فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جب مسلمان ہو اور اگر کافر بھی ہو تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ایک واقعہ مشہور ہے، حجر اسود کے نصب کرنے کا مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مشہور ہے کہ سب قریش مل جل کر بیت اللہ بنا کر مکمل کر دیا، مگر حجر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا، کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے سر انجام پائی۔ جب اس کفار نے اور قریش نے اللہ رب العالمین کا گھر بنایا تو بنانے کے بعد حجر اسود کا معاملہ آیا تو اس میں اختلاف آیا۔
اختلاف اسی پر تھا کہ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا قبیلہ یہی کہ ہم کرے گا۔ 4 دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا۔ آخر امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سے سب سے زیادہ عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کی فیصلے پر عمل کرے۔ اس رائے کو مانا گیا اور یہ قرار پایا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا، حکم سمجھا جائے گا، یعنی حکم یہ ہے فیصلہ کن۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ ھذا امین رضینہ کی نعرہ لگ گئی، یعنی کہا گیا کہ آمین آ گیا، اس کے فیصلے پر ہم رضامند ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امین کا لقب دیا اور کہتا تھا کہ آمین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرت کی اور معاملہ فہمی سے ایسے تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائے، اسی طرح اس پتھر کو وہاں تک لایا جائے جہاں قائم کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے اٹھا کر کونے پر لگا دیا۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زرکی اور معاملہ فہمی تھی کہ انہوں نے اچھی طرح 4 اور 5 دن سے یہ جھگڑا روانہ ہوا تھا اور یہ جھگڑا ہوتا جا رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھی انداز سے اس کو ختم کیا اور سب کے سب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ رکھ دی اور ہم نے یہ رکھ دی۔ یعنی اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ رکھ دیا، لیکن ان سب کو خوش کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی دائیں جانب نور کی ممبروں پر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا منصف حاکم کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ مقرب ہے، اور ظالم بادشاہ سب سے برا اور سب سے دور ہے۔ یعنی جو بادشاہ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہ ظالم ہے اور وہ ظلم کرتے ہیں تو وہ برا اور سب سے زیادہ دور اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، یوم من ایام عادل افضل من عبادت 60 سنہ، منصف اور عادل بادشاہ کا ایک دن انصاف 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی ایک دن بادشاہ کی ایک دن عدل کرنا، انصاف کرنا، 60 سال کی زندگی جو عبادت کے ساتھ گزری ہے، اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے ایک دن کا عدل کرنا اور ایک دن کا انصاف کرنا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ان افضل عبادت اللہ منزلۃ یوم القیامۃ امام عادل رقیق وان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ امام جابر خریق۔ قیامت کے روز بلحاظ قدر و منزلت تمام لوگوں میں بزرگ ترین بندہ منصف نرم دل امام سے وہ مراد حاکم ہوگا۔ یعنی جو انسان اللہ رب العالمین کی بندوں میں اپنے منزل اور مقام میں بہت بڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ منصف بادشاہ، نرم دل امام، جس کا دل نرم ہو اور جو فیصلوں میں انصاف کرتا ہو۔ اور اسی طرح بدترین اور ظالم اور احمق امام کون ہے؟ وہ جو اپنے دور میں انہوں نے ظلم کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، اور وہ بدترین شخص ظالم اور احمق امام ہے، جس کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت دور ہو جاتی ہے، بہت نیچا ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس شخص کو نور کی ممبر پر بیٹھ جانے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنے ساتھ بیٹھا کر دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی اور کوئی بادشاہ اس میں عدل ہو، انصاف ہو، اس میں امانت داری ہو، تو دیکھیے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب باب الصدقۃ الزرع کی ذیل میں یہ تحریر فرماتی ہے کہ قال ابو داود
شبرت قصاءة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير قطعتين قطعت وسيرت على جمل مثل العدلين. یعنی میں نے مصر میں ایک کھکڑی یعنی ایک بادرنگ جو پشت میں بادرنگ کہتے ہیں وہ دیکھا جس کو میں نے 13 بالش یعنی 3.5 گز لمبی کھکڑی تھی. یعنی یہ 13 بالش یعنی 3 گز لمبی یہ بادرنگ. اور لیمو دیکھا جس کے 2 ٹکڑے کر دی اور دونوں ٹکڑوں کو ایک اونٹ پر اسی طرح لادا گیا جیسے لادی کو اونٹ کی دونوں جانب لادا گیا جاتا ہے. یعنی اونٹ کی ایک طرف ایک حصہ اور دوسری طرف دوسرا حصہ، یعنی ایک اونٹ پر ایک لیمو لایا جاتا ہے. یہ اس دور کا واقع ہے جس دور میں انصاف تھا، عدل تھا. یعنی ایک لیمو پورے ایک اونٹ کا بوجھ تھا. یہ زمانہ عدل کی پیداوار تھی. جب عدل تھی اور جب انصاف تھا تو وہاں کے ایک لیمو ایک اونٹ کے سواری کی برابر تھی. یعنی جتنے اونٹ اپنے اوپر بوجھ لیتے ہیں اسی طرح ایک لیمو کا وزن تھا. یہ تمام چیزیں، یہ برکت تھی، یہ صرف اور صرف اسی لیے تھا جس معاشرے میں عدل تھا، انصاف تھا. اور اس معاشرہ اللہ رب العالمین کے حکم سے قائم تھا اور بادشاہ بھی عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے اور ان کی رعایا کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے. اسی طرح جو شخص انصاف کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے. اور جو شخص ظلم کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی رویہ اور اچھی اور خوشروبی کے ساتھ پیش نہیں آتے. اور ان کے لیے جو سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہ دنیا میں بھی اس کو ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو ملے گا. اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کرنے والوں میں سے شمار کر دے اور ہمارے اندر انصاف کرنے کا طاقت توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایک ایسا صفت پیدا کرے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر انصاف عدل پیدا ہو جائے، جو کسی کے درمیان بھی ہو عدل. یعنی عدل کا صفت ہمارے لیے پیدا کرنا. اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر عدل اور انصاف کرنے کا یہ توفیق مجھے عطا کرے. آپ سب کو بھی اس صفت کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے جو اللہ رب العالمین کی محبوب ہونے کا ہے اور دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.